جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا ہم شاید آخری سوال اس کو لیں۔ سوال آیا ہے اور یہ سوال اکثر نوجوان ابھی پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ پوچھا تھا یونیورسٹی میں جمعے کے بعد، کہ دل میں بہت برے ناقابل بیان خیالات آتے رہتے ہیں۔ کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ ان خیالات کی وجہ سے ہم مسلمان ہی نہیں رہے۔ اس طرح کے کبھی خیالات، عجیب و غریب خیالات، ناقابل بیان خیالات، یہ کیوں آتے ہیں؟ اس سے کہیں خدا نخواستہ وہ بہت پریشان تھے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا سزا ہے؟ دیکھ لیجئے جی، اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میرے سامنے ہے، اور الادب المفرد میں امام بخاری نے بھی اس کو لیا ہے۔ صحیح مسلم میں تو الجامع صحیح میں آ گئی، اور امام بخاری نے اس کو الادب المفرد میں لیا، اور مسلم کی حدیث نمبر 132 ہے، الادب المفرد کی حدیث نمبر 1284 ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ ہے حدیث نمبر 145۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے دلوں میں بعض ایسی چیزیں وسوسے پاتے ہیں۔ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، ان ابی ہریرہ قالوا یا رسول اللہ انا نجد فی انفسنا شیئا ما نحب ان نتکلم بہ، ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ آپ کو بتائیں، زبان پر لانا پسند نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ پریشانی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تم نے واقعی ایسی باتوں کو دل میں پایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واقعی پایا۔ قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا ذاک صریح الایمان، خوشخبری سنا دی، فرمایا یہ تو بالکل ایمان کی علامت ہے، یہ تو صریح ایمان ہے ایسے خیالات آنا، اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ بندہ مومن کو آتے ہیں۔ بس آگے اب حدیث کا ختم ہو گئی، اب آگے یہ ہے کہ ایسے خیال آئیں تو ان میں اپنے آپ کو ڈال کے نہ رکھیں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، وضاحت اس کی مفہوم بھی یہی ہے، ڈال کے نہ رکھیں، فوراً جھٹک دیں اور اپنے آپ کو درست ٹریک پہ لے آئیں ذہنی طور پہ۔ پھر اسی طرح اور حدیث پاک ہے، یہ اگلی جو حدیث میں بیان کرنے لگوں، یہ مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 4630 ہے، اور حدیث جو امام بخاری نے الادب المفرد میں لیا وہ ہے 1285۔ شہر ابن حوشب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اور میرا ماموں قال دخلت انا وخالی علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقال ان احدنا یعرض فی صدرہ ما لو تکلم بہ ذہبت آخرتہ ولو ظہر لقتل بہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے سینے میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ اگر اسے زبان پر لائیں تو آخرت جاتی ہے، اور اگر اسے ظاہر کر دیں تو اس کی وجہ سے قتل کر دیے جائیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ سید عائشہ نے یہ سنا تو فرمایا 3 دفعہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر فرمایا سید کائنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثم قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، اسی طرح کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان ذلک من احدکم فلیکبر ثلاثا، اگر تم میں سے اس طرح کا کسی کو خیال آئے تو اس کو جھٹک دے اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہے۔ فَإِنَّهُ لَن يُحِسَّ ذَلِكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، یہ کسی کو نہیں آتا سوائے مومن کے، مومن کے سوا اس کا احساس کسی کو نہیں ہوتا۔ لن يحس، اس کا کوئی احساس نہیں کرتا سوائے مومن کے۔ سید عائشہ نے اب اس کا جواب بھی بتا دیا کہ تکبیر اللہ اکبر کہے اور اس کو جھٹک دے، حل بتا دیا۔ اور دوسرا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر ایک اور بڑی خوبصورت بات فرمائی، اور وہ یہ فرمایا کہ یہ احساس مومن کے سوا کسی کو نہیں ہوتا کہ مجھے غلط خیال آ رہا ہے۔ زاویہ بدل دیا اسی بات کو دیکھنے کا، ایک بات کو دیکھنے کے کئی زاویے ہوتے ہیں، تو سید عائشہ صدیقہ نے زاویہ ہی بدل دیا اور فرمایا کہ اللہ اکبر کہے 3 مرتبہ، کیونکہ مومن کے سوا اس بات کا احساس کسی کو نہیں ہے۔ مومن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک ایسا خیال آ رہا ہے جو نہیں آنا چاہیے۔ ایک ہی بات کی جناب سیدہ نے، لیکن دیکھیں حضور کی تربیت کا اثر، جناب سیدہ نے اس کا زاویہ بدل کے بیان فرما دیا کہ بندہ مومن کے سوا یہ احساس کسی کو نہیں ہوتا۔ لہٰذا وسوسہ جو ہے، آپ سمجھ لیجئے، یہ وسوسہ انسان کی طبیعت فطرت میں ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو کم آتا ہے۔ اس پر میری کتاب میں ایک باب ہے جادو کی حقیقت پر، جو میری کتاب ہے اس میں، جس میں نے وضاحت کی کہ بعض لوگوں کی صفت موہومہ کمزور ہوتی ہے، بعض لوگوں کی صفت موہومہ مضبوط ہوتی ہے۔ صفت موہومہ وہ ہوتی ہے جو خارج کا وہم قبول کرتی ہے۔ ابھی اس پیچھے سے کوئی شخص گزر جائے، ایک شخص ہے وہ کہے گا بس ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں، ہمیں وہم تھا، ایک ہے وہ اس میں پڑ جائے گا اور ڈر جائے گا اور پتہ نہیں اپنے اوپر کیا مسلط کر لے گا۔ تو یہ صفت موہومہ باہر کا خارج کا اثر قبول کرتی ہے۔
تو جس کی یہ مضبوط ہوتی ہے اور اثر کم قبول ہوتا ہے اس کو وسوسے کم آتے ہیں، اور جس کی یہ کمزور ہوتی ہے اور وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے اس کو وسوسے زیادہ آتے ہیں، اس پر جادو کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے جھٹک دیجیے ایسے خیال، یعنی اپنے آپ کو آپ، یہ آنا ایمان کی علامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آنے سے کوئی گناہ گار نہیں ہوا، اس کو فوراً جھٹک دیجیے، لیکن خدا نخواستہ اس میں اپنے آپ کو لطف اندوزی کے لیے انوالو مت رکھیے، فوراً اس کے اندر اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو جھٹک دیجیے اور اپنے درست خیال کی طرف چلے جائیے۔ یہ ہے اس کا پورا حل، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا، حضور کے لفظ ہیں خوبصورت لفظ، ذاک صریح الایمان، فرمایا یہ بالکل صریح ایمان ہے۔ اس طرح کے خیالات ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں رہنا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔